الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، شب برات کی اہمیت، فضیلت، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ۔ اس مہینے میں کوئی بھی عمل کیا جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے اس کا اجر و ثواب ہمیں لے کر دیں گے، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شعبان میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ شعبان اور رمضان کو ساتھ ملا دیتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا شعبان کے روزے، یعنی کہ اس شعبان میں روزے رکھنا، روزے میں برکت، گناہوں سے بخشش کا سامان، اور اللہ سے رحمت طلب کرنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں میرے آقا فرماتے رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں خیر کثیر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رمضان، یہ شعبان جب آتا ہے تو اللہ رب العزت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جاؤ جبرائیل، جنت کو اور بھی زیادہ سجنے سنورنے کا حکم دے دو، کیونکہ جب اس کی 15ویں شب آتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مستجاب الدعوات والی رات ہے۔ جی ہاں، دیکھیں آپ احباب نے غور کیا کہ اللہ کی کیسی رحمتیں بہانہ دیتی ہیں کہ بہانہ بنا لو، گولڈن پیکج آ گیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شعبان کی 15ویں شب کو ارواح شہداء خوشیاں مناتے ہیں، اور اللہ رب العزت آسمان سے منادی دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ مجھ سے معاف فرما دو، ہے کوئی جنت مانگنے والا میں سے جنت دوں، ہے کوئی سائل دامن پھیلائے تاکہ میں اس کے دامن کو بھر دوں، ہے کوئی عزت مانگنے والا میں عزت دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس سے اولاد دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مغرب سے صبح فجر تک 15ویں شب کو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدنی کریم سے سنا کہ 15ویں رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اعلان فرماتا رہتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جو مانگنے والا اس کو وہی عطا فرماتا ہے جو وہ مانگنا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سوائے ان کے کہ جو کہ شرک کرتا ہے اور ماں باپ کا نافرمان، جادوگر اور کاہن، زانی اور شرابی، اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کو رب تعالیٰ داخل جنت فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے ان لوگوں کی اس رات ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت پیارا سا واقعہ ہے۔ ایک پہاڑ پر آپ تشریف لے کر گئے، سفر کر رہے تھے کہ پہاڑ سے جب آپ گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ بہت سفید رنگ کا پتھر، خوبصورت پتھر آپ کو نظر آیا،
آپ کو اس کی خوبصورتی بہت پسند آئی، آپ اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے وحی کی، اے عیسیٰ اس میں کیا عجیب و غریب والی بات ہے، تعجب والی بات ہے؟ عرض کی یا اللہ اتنا خوبصورت پتھر میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اس سے بھی تمہیں عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ عرض کیا مولا دکھا دے، تو مالک ہے، تو قادر ہے، تو دکھا۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آیا، اور جس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور اس کے پاس ایک انگور کی بیل تھی۔ اس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بزرگوں سے کہ یہاں آپ کب سے عبادت کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور عرض کرنے لگا پروردگار اس سے افضل بھی کوئی شخص ہے؟ یہ کتنا تیری بارگاہ میں مقرب ہے، 400 سال سے پتھر کے اندر مسلسل دنیا سے بے رغبت ہو کر عبادت کر رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب 15ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو اس شخص کی 2 رکعت نفل کا ثواب اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے سنا کہ میرے آقا کی امت پر رب نے کتنا احسان کیا ہوا ہے، کتنی محبوب امت ہے۔ یہ سنا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے بھی اس کا امتی بنا دے، کاش میں بھی امتی ہوتا تو مجھے بھی اتنا اجر و ثواب اور مرتبہ ملتا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے تو وارے نہیں آ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے صدقے سے۔ اللہ رب العزت کا کتنا رحمت، کرم اور فضل ہے کہ ہمیں امتی بنا دے، اور صرف 2 رکعت تو ہمیں پڑھنے چاہیے نا، بلکہ خوب ساری رات ہم عبادت کریں۔ ایک مالک بن دینار کا بھی واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار سے توبہ کا پوچھا کہ آپ نے کس طرح توبہ کی، کس طرح آپ اتنے متقی پرہیزگار ولایت کا آپ کو درجہ ملے؟ تو فرمائے میں پہلے توبہ کرنے سے پہلے شراب پینے کا عادی تھا، میری ایک چھوٹی سی بچی فوت ہو گئی تھی، جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وہ فوت گئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے بہت بڑا صدمہ لگا۔ تو ایک رات کہتے کہ میں نے خواب کیا دیکھا کہ 15ویں شب ہے اور میں نے دیکھا کہ قیامت آ گئی اور ہر ایک نفسی نفسی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا، اپنا منہ کھولے میرے پیچھے وہ لگ گیا، میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے دیکھا ایک نیک بزرگ نظر آیا، میں نے سہارا سمجھ کر ان سے کہا کہ مجھے سانپ سے بچاؤ، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس نقصان سے میں نہیں بچا سکتا۔ تو پھر میں ادھر ادھر، کیونکہ میں کمزور ہوں، لاغر ہو گیا ہوں، تمہارے بچانے کی مجھ میں ہمت اور طاقت نہیں۔ اب پھر میں ادھر ادھر دوڑتے دوڑتے پھر میں پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پھر وہیں پھر بزرگ کے پاس ہے تو کہا کہ آگے جاؤ شاید تیری کوئی امانت ہو۔ پھر میں دوڑتے دوڑتے پھر میں اس پہاڑ پر چڑھا تو سانپ مسلسل میرے پیچھے تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے پہاڑ پر کہ ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ کھول دیا گیا، تو کہا کہ اسے جانے دو، شاید اس کی کوئی امانت ہے تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ ایک فرشتے نے جو آواز دی، پھر مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی سامنے سے 2 سال کی بیٹی دوڑتے ہوئے میرے قریب آئی، جس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اژدہا کو پیچھے کر دیا، دفع کر دیا۔ وہ اژدہا بچی کو دیکھا اور وہ واپس دوڑ گیا۔ تو اس بچی نے میری طرف کہا ابا جان، پھر اس نے قرآن پڑھا، سورۃ حدید کی آیتیں پڑھی، یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں؟ تو میں حیران ہوا کہ میری 2 سال کی بچی قرآن آیتیں پڑھ رہی ہیں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورۃ حدید کی۔
تو میں نے کہا تجھے قرآن آتا ہے؟ تو بولی ہاں مجھے قرآن آتا ہے۔ تو میں نے اس بچی سے کہا وہ سانپ کیا تھا اور وہ بزرگ کون تھے؟ تو اس بچی نے مجھے بتایا کہ اس بزرگ جو نیک آپ نے دیکھے وہ تمہارا نیک عمل تھا، نیک عمل تم نے بہت کم کیا تھا، اس لیے وہ لاغر اور کمزور تھا، اور اژدھا تمہارا برا عمل تھا جو تیرے پیچھے لگا ہوا تھا، اور تمہاری امانت میں ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں گھبرا کر اٹھا اور پھر میں نے مکمل طور پر میں نے توبہ استغفار کر لی۔ جی ہاں، پتہ چلا توبہ کرنے سے بہت بڑا گناہ گار ولی بن سکتا ہے۔ آج ہم شعبان کی مبارک راتوں میں بابرکت گھڑیوں میں اللہ سے توبہ کریں سچی اور پکی، کیونکہ یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو شعبان کی 15ویں شب جنت کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ جنت کو حکم دے کہ اور زیادہ سج جائے۔ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مدنی کریم سے سنا، پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں ستاروں کی گنتی، دنیا کے دن رات کی گنتی، درختوں کے پتوں کی گنتی، پہاڑوں کا وزن اور ریت کے ذروں کی گنتی کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے سنا، درختوں کی پتی کی گنتی کے برابر، پتے کتنے درختوں کے اور گھاس کتنا ان کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر۔ شعبان کی 15ویں رات رحمت نزول کا وقت ہے۔ شعبان کی 15ویں رات برکتوں کے نزول والی رات ہے۔ 360 رحمت کے اس رات دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا بہانہ دیا ہوا ہے کہ بہانہ کر کے آ جاؤ۔ اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ آؤ کوئی صحت مانگنے لے میں اس کو صحت دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معافی دوں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے کہ 15ویں شب، عمر بن عبدالعزیز کو آپ سب جانتے ہوں گے، مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ، فرماتے ہیں کہ 15ویں شب میں جب نوافل سے فارغ ہوا، آسمان کی طرف میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک مجھے سبز ٹکڑا نظر آیا جس کا نور آسمان سے ملا ہوا تھا، اور اس ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے، اور یہ مالک بن عبدالعزیز کی طرف ہے، کہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے ہے۔ اور اس رات جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آیا اور کہا یا رسول اللہ اس رات خوب محنت کوشش کرو، یعنی مجاہدہ کرو، اس رات حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خوب عبادت کی، خوب ریاضت کی، تو پھر جبرائیل آ گیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا سوائے ان کے جو شرک کرتا ہے۔ اور پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اپنا سر اٹھا کر دیکھو، آپ نے بہت غور کرنا ہے۔ فرمایا اپنا سر اٹھا کر دیکھو۔ میرے آقا نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو دیکھا جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا پہلے دروازے پر ایک فرشتہ صدا دے رہا تھا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آج کی رات رکوع کر لیا۔ پھر دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آج کی رات سجدہ کر لیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ صدا دے رہا تھا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آج کی رات عاجزی اور انکساری سے دعا کر لی۔ چوتھے دروازے پر، جنت کے دروازے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرما رہے ہیں، خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات خوف خدا سے رویا ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آج کی رات کوئی نیک عمل کیا ہو۔ چھٹے دروازے پر جنت کے میرے آقا نے ایک اور فرشتے کو آواز لگاتے ہوئے سنا، آج کی رات کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اسے عطا کیا جائے۔
7ویں دروازے پر ایک فرشتہ صدا بلند کرتا ہے کوئی بخشش کرنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ یہ رحمت بھری صدائیں سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل جنت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے عرض کی، صبح صادق تک، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا۔ جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ میں نے دیکھا اے امتی تم کرو تو ہمارا فرض بنتا ہے، تو ہم بھی کچھ نہ کچھ عبادت تو کریں اس رات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی رات خوب عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اور حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ جب شعبان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ملکن موت کے لیے صحیفہ لکھا جاتا ہے۔ اس صحیفے میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، آئندہ سال مرنے والوں کا، یعنی کہ 15ویں شب میں، کہ کس انسان نے مرنا ہے اور کس کو دنیا میں آنا ہے، کس نے نکاح کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی نکاح کرتا ہے، مکان بناتا ہے، باغ اگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، حالانکہ نام اس کا مردوں میں شمار ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس رات مردوں کے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی پتے گر جاتے ہیں، ان کے بھی نام رجسٹر سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے دن بھی روزہ رکھو، جب نامہ اعمال لپٹا ہوا جائے، یعنی کہ سمیٹا جائے، تو میں روزے دار لکھا جاؤں۔ اور اگلے دن جب نیا سال شروع رجسٹر ہو تو پھر بھی میں روزے سے ہوں۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جو پڑھا سنا کنز الخطیب سے میں نے لیا، اور اس میں جو غلطی خامی ہوگی اس سے معاف فرما دے، اور ہمیں صحیح دین کے راستے کا مسافر بنے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گے۔ اور یہ جو پڑھا سنا اللہ اس سے اپنی بارگاہ الہ میں قبول و منظور فرمائے، میرے آقا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔